رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال. محترم معزز علماء اکرام، سرپرست والدین حضرات اور جو بچیاں طالبات اس ادارے میں پڑھ رہی ہیں، معلمات، معلمین، اساتذہ اکرام اور اس جلسے میں شریک ہونے والا ہر فرد ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، سب سے پہلے ایک چیز میں واضح کر دوں، میں اس جلسے کا صدر ہوں یا تھا، اور صدر کا کام ہے کہ شروع سے آخر تک بیٹھے رہیں، مگر میں معذرت خواہ ہوں آپ لوگوں سے، پھر ذمہ داران سے، طبیعت کا کچھ مسئلہ، کچھ پریشانی کی وجہ سے میں بروقت حاضر نہیں ہو سکا. اس کے بعد جیسے میرا تعارف کرایا گیا کہ بہت بڑے عالم، بڑا فلاں فلاں، مجھے تو لگ رہا تھا کسی اور کے بارے میں کہا جا رہا ہے. ایسا بالکل سوچ کے مت بیٹھیے. جی ہاں، کچھ کوشش کریں گے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آپ کے سامنے کہنے کی کوشش کریں گے، اللہ سے بھیک مانگتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائے. میں نے اپنے موضوع کے لیے قرآن مجید کی سورہ البقرہ کی ایک آیت پڑھی ہے. ترجمہ آیت کریمہ کا یہ ہے، ام حسبتم، کیا سمجھا ہے تم نے؟ ترجمہ کیا ہے؟ ام حسبتم، کیا سمجھا ہے تم نے؟ ان تدخلوا الجنہ، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، ابھی تمہارے اوپر وہ حالات، وہ پریشانیاں آئی ہی نہیں ہیں جو تم سے پہلے لوگوں پر آئی تھی. مستهم البأساء والضراء، انہیں جسمانی بیماریاں، فقیری، غریبی، غم انہیں پہنچی ہیں. وہ زلزلوا، اور وہ ہلا دیے گئے اپنی زندگی میں، اتنا پریشان کیا گیا انہیں کہ ان لوگوں نے کہا متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، جواب دیا گیا یقیناً، خبردار، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے، آ کر رہے گی. اب سمجھیے اس آیت کو، سمجھ رہے ہیں آپ اس آیت کو؟ قرآن مجید میں یہ آیت ایک بار نہیں ہے، اللہ نے اس آیت کو ریپیٹ کیا ہے بار بار. میں نے جو پڑھی وہ سورہ بقرہ کی ہے، سورہ توبہ میں بھی ہے، سورہ العنکبوت کی پہلی آیتیں ہیں، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. یہ ایک بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار ریپیٹ کر رہا ہے، اس کا ایک مقصد ہے. اللہ کی کوئی بات بیکار نہیں ہے اور ضائع نہیں ہے. کیا مقصد ہے اس کا؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، اگر ایک بات اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار ریپیٹ کرتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے؟ بولیں، ذرا بتائیں ادھر سے. اہمیت زیادہ ہے. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. کیا مقصد ہے اس کا؟ ادھر سے اصحاب الیمین تو بول دیے، سیدھے ہاتھ والے. اصحاب الشمال آپ بتائیں. اذا تکرر تقرر، عربی کا ایک اصول ہے، جب بات ریپیٹ کر کے بولی جاتی ہے تو دماغ میں بیٹھ جاتی ہے. جب تکرار ہوتا ہے تو پھر قرار ہوتا ہے، وہ بات بیٹھ جاتی ہے. اسے آج میڈیا استعمال کر رہا ہے. آج کا یہ جو دجالی میڈیا ہے یہ اسے استعمال کر رہا ہے. جھوٹ کو اتنا بولا جاتا ہے،
اتنا بولا جاتا ہے، اتنا بولا جاتا ہے کہ لوگ اسے سچ سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ اصول حقیقت میں اچھائی کے لیے بنایا گیا ہے۔ ایک بات کو اللہ بار بار کہہ رہا ہے، اور وہ بات یہ ہے، مسلمانوں اگر تم مسلمان ہو تمہارے ساتھ آزمائش لگی ہوئی ہے۔ سمجھیں آپ مسلمان بھی ہو اور دنیا جنت بھی بن جائے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا ہے، الدنیا سجن آگے کیا آپ حدیث مکمل کریں، الدنیا جزاک اللہ خیر، مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ یہاں ہم آرام کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا، آپ آرام کب کریں گے؟ کہا جس دن میرا قدم جنت میں پڑے گا اس دن میں آرام کروں گا۔ ہم یہاں آرام کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ اگر آپ مومن ہیں، آپ مسلمان ہیں، جب سے دنیا بنی ہے جب تک قائم رہے گی مسلمان کے ساتھ آزمائش رہے گی، اس کو آزمایا جائے گا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اس آیت کی شرح میں ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس حدیث کو پیش کیا ہے۔ میں نے اس حدیث کو چاہا کہ ایسے ہی آپ کے سامنے پڑھوں۔ حدیث کے راوی خباب ابن ارت ہیں۔ کون؟ کیا نام ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر خانہ کعبہ کو پیٹھ لگا کر بیٹھے تھے۔ کہاں بیٹھے تھے؟ بولو نا جی، کہاں بیٹھے تھے؟ ہم پیر نہیں کرنا بولتے، پیٹھ نہیں کرنا بولتے ہیں۔ ادب ایسی چیزوں میں کرتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا اس میں ادب ہے یا پھر یہ ادب کے نام پر عبادت ہو رہی ہے یا کیا ہو رہا ہے پتہ نہیں چلتا۔ اللہ کے رسول کی بات آتی ہے اٹھا کے کچرے کے ڈبے میں پھینک دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹخنے کے نیچے کپڑا نہیں ہو سکتا، جس کا کپڑا ٹخنے کے نیچے ہوگا وہ حصہ جہنم میں جلے گا۔ ہزاروں اماموں کے کپڑے جو جمعہ کا خطبہ دیتے ہیں ٹخنے کے نیچے لٹک رہے ہیں، مگر وہ بس چمہ لیتے رہتے آنکھوں کا اور ہونٹوں کا۔ ادب سارا آنکھوں میں اور ہونٹوں میں ہے، نبی کی بات میں عمل نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں عمل نہیں ہے۔ عمل دکھاؤ، محبت دکھاؤ اللہ کے رسول کی بات پر عمل کر کے۔ کہاں بیٹھے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ خانہ کعبہ کی دیوار کو ٹیک لگا کر بیٹھے تھے۔ خباب ابن ارت آتے ہیں، عربی میں الفاظ پڑھتا ہوں۔ قال قلنا یا رسول اللہ، خباب ابن ارت نے کہا آپ بھی کسی سے پوچھتے ہوں گے کبھی جا کر، یہ پردے کا مسئلہ چل رہا ہے، یہ فلاں مسئلہ چل رہا ہے، یو پی کا الیکشن ہار گئے ہیں، فلاں کے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، ہندوستان میں مسلمان کیسا جیے گا؟ آپ کئی سوالات تمہارے ذہن میں آتے ہوں گے میرے بھائی۔ اب سوچو اور سنو، خباب ابن ارت اللہ کے رسول سے پوچھ رہے ہیں۔ کیا پوچھ رہے ہیں؟ اس مجلس سے لے کر جاؤ، الا تستنصر لنا، کیا لفظ ہے؟ الا تستنصر لنا پہلا لفظ۔ دوسرا لفظ خباب ابن ارت کا الا تدعو لنا، دو الفاظ۔ کیا آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا نہیں کرتے؟ یہ پریشانیاں نہیں دیکھ رہے مسلمانوں پر کتنی پریشانیاں ہیں؟ کیا آپ اللہ سے ہمارے لیے مدد نہیں مانگتے ہیں؟ میری بات سمجھ میں آئی؟ کہیں چیخ مار کے زور سے تو نہیں بول دیا میں نے دو باتیں کہی، آج 100 کو 100 وہ دو کی دو باتیں ہمارے اوپر ہیں، 100% ہیں۔ الا تستنصر لنا الا تدعو لنا، کیا آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا نہیں کرتے؟ ہمارے حالات کتنے خراب ہیں، آپ ہمارے لیے اللہ سے مدد نہیں مانگتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا دیا؟ آپ میں سے کوئی جماعت میں بولے گا تو میں خوشی سے پاگل ہو جاؤں گا۔ نبی نے جواب کیا دیا؟ ایک انعام ان لوگوں کے لیے بھی رکھو مولوی صاحب۔ اس سے پہلے کے لوگوں پر بھی آزمائشیں تھی، ٹھیک ہے، آپ کچھ کہہ رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ چلیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سن لیجئے۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان من کان قبلکم کان احدہم، یہ الفاظ ہیں، اسے بھولنا نہیں انشاءاللہ تعالی۔ آپ نے لنچنگ دیکھا ہوگا بہار کے اندر، یو پی کے اندر، دلی میں، ہریانہ کے قریب میں، الحمدللہ ابھی تک ان علاقوں میں وہ بلا نہیں آئی ہے۔ آپ سنیے گا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابی کو جواب کیا دے رہے ہیں؟ تم سے پہلے جو مسلمان تھے ان کے ساتھ یہ ہوتا تھا. حدیث اس طریقے سے ہے، کان احدہم یوضع المنشار علی مفرق رأسہ، زندہ آدمی کے سر کے اوپر، زندہ آدمی کے سر کے اوپر منشار لگ دیا جاتا، آرا رکھ دیا جاتا، زندہ آدمی کو چیر دیا جاتا. اس کے باوجود بھی وہ دین پر قائم رکھتے تھے، رہتے تھے. تمہیں اتنی تکلیف نہیں دی جا رہی ہے. یہ پہلے بھی ہوا ہے، اللہ کے رسول سے پہلے ہوا ہے، رسول کے زمانے میں ہوا ہے، اور آج بھی اس طریقے سے ہوگا. میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جتنی تکلیفیں مسلمانوں کو یہ دے رہے ہیں، اس میں سے اگر 5% کسی دوسرے مذہب والوں کو دیں گے تو وہ مرتد ہو جائیں گے، چھوڑ دیں گے ان کا مذہب. آج بھی ہمارا مسلمان سبحان اللہ اتنا دین اس میں باقی ہے، وہ مرنے کو تیار ہے، مگر اللہ کے فضل و کرم سے دین سے مکرنے کو تیار نہیں ہے. اللہ ہم مسلمانوں کو ثابت قدم رکھے، اللہ ہمیں ثابت قدم رکھے. یہ پہلی بات ہے، ذہن میں بٹھا لیجئے گا. اگر ہم مسلمان ہیں، ہمارے ساتھ آزمائش لگی ہوئی ہے، ہمارے ساتھ پریشانیاں لگی ہوئی ہے. دوسری بات، آزمائش کے تعلق سے، فتنے کے تعلق سے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ہے، اگر یہ کریں گے تو آزمائش ہٹ جائے گی. اللہ کہتا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ آپ اس پر عمل کرو، اللہ تعالیٰ آزمائشوں کو ہٹائے گا. راستہ آسان. یاد رکھو جی، اچھے سے یاد رکھو، پوری تاریخ گواہ ہے مسلمان کبھی اپنی طاقت کی بنیاد پر کافروں کو ہرا نہیں پایا. میرا لفظ سمجھے آپ؟ مسلمان کبھی، پوری تاریخ گواہ ہے، آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اور قیامت تک، تمہارے مین پاور، یہی 3 پاور ہوتے ہیں نا، مین پاور، مسل پاور، منی پاور. کتنے پاور ہوتے ہیں؟ کتنے؟ مین پاور، مسل پاور، منی پاور. کوئی پاور نہیں ہے ایمان پاور کے سامنے. آج مسلمانوں کے پاس ساری دنیا میں سب سے زیادہ پیسہ ہے. 100 بلین کا سودا اس ملک کے ساتھ سعودی عرب کر کے جاتا ہے. مسلمانوں کے پاس یہ 150 کروڑ لوگ ہیں، مین پاور بھی ہے، منی پاور بھی ہے، مگر ساری دنیا میں ذلیل ہیں. کیوں ذلیل ہیں؟ ایک آیت پڑھاتا ہوں، میرے ساتھ پڑھ لو انشاءاللہ تعالی. ایمان کی کمی ہے. کس کی کمی؟ اگر اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، مسلمان اگر مسلمان ہو جائے آج ہی ہمارے حالات بدل جائیں گے انشاءاللہ تعالی. کر کے دیکھو، میرے ساتھ ایک آیت پڑھو انشاءاللہ. اللہ کی بات پر یقین ہے انشاءاللہ. یہ سامنے کے 4-5 آدمیاں چھوڑے تو پیچھے کے کون میں نہیں بول رہی. بریانی تو نہیں تھی نا؟ کیا تھا مولوی صاحب؟ جی ذرا زیادہ وزن ہوگا دکھتا ہے. میرے ساتھ ایک آیت پڑھیں گے انشاءاللہ. ارے بھائی پیچھے والے آج بھی نہیں بولیں گے تو پھر کب پڑھیں گے آپ لوگ؟ سب ختم ہونے کے بعد پڑھیں گے انشاءاللہ. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. یہ اللہ کا کلام ہے، ہمارے MLA صاحب کا اسٹیٹمنٹ نہیں، MP صاحب کا اسٹیٹمنٹ نہیں. یہ کلام الہی ہے، یہ اللہ کا میسج، اللہ کا اسٹیٹمنٹ ہے. تم ہی غالب رہو گے، تمہیں کوئی نیچے نہیں کر سکتا. اللہ کہہ رہا ہے. اللہ اکبر. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ. تم اوپر رہو گے، بلند رہو گے، غالب رہو گے، بشرطے کہ تم مومن ہو جاؤ. تمہارا ایمان صحیح نہیں ہے، تمہارا اسلام صحیح نہیں ہے، تم روزانہ اللہ کو غصہ دلاتے ہو، ایسے کام کرتے ہو، اللہ ناراض ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ان کو تمہارے اوپر مسلط کیا ہے. میں نے 4-5 مرتبہ ایک مثال دی ہے، آج بھی دیتا ہوں تمہارے سامنے. یہ مثال آج ہم ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے فٹ بیٹھتی ہے. سنیں گے؟ اگر کوئی پہلے یوٹیوب میں سن چکا ہے تو بولو سن چکے ہیں، آگے بڑھے حضرت. جی میں آگے بڑھ جاؤں گا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے. چنگیز خان کا نام سنے ہیں؟ چنگیز خان کا نام سنے ہیں؟ کون تھا یہ؟ پٹھان تھا، سید تھا، کیا تھا انہیں؟ خان نا بھائی، ارے خان نا. جی ہاں، خان سے دھوکے میں نہیں آنا. خان ایک ٹائٹل ہوتا تھا منگولیا کے اندر، جو بھی بادشاہ بنتا اسے خان کہا کرتے تھے. چنگیز خان نے مسلمانوں کو بہت مارا ہے، بہت مارا. غور سے سنو. مارتے، کسی گاؤں میں جاتا
چھوٹے دودھ پیتے بچے کو بھی نہیں چھوڑتا تھا, اس کو بھی مار دیتا ہو. ختم کرتے کرتے ایک گاؤں میں پہنچا, سارے گاؤں کو مار دیا, ایک عالم بچ گیا, کہیں بھاگ کر جا کر کسی جگہ پہ پناہ لے لیا. اس کو لوگوں نے پکڑ کر لایا, چنگیز خان کے سامنے کھڑا کیا, کہا یہ بھاگ کر چلا گیا تھا, اس کو بھی مار دیجئے. چنگیز خان کے دماغ میں بات آئی کہ اسے ذرا چھیڑتے ہیں. چنگیز خان نے پوچھا, اتنے لوگوں کو میں مار رہا ہوں, تمہارا اللہ کہاں ہے؟ کیا سوال اس کا, کیا ہے دو جی, اتنے لوگوں کو میں گاجر مولی کی طرح کاٹ رہا ہوں, تمہارا اللہ کہاں ہے؟ کیوں تمہیں بچانے کے لیے نہیں آیا؟ تمہارے ممالک میں نے فتح کر لیے, کیا مسئلہ ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ اس عالم نے ایک بڑی, اس لیے کہ اکیلا بیچارہ کیا کرے گا, مرتا کیا نہ کرتا. اس عالم نے کہا, اگر آپ, میں کہوں گا ضرور مگر آپ مجھے قتل نہیں کریں گے, وعدہ کیجئے. سارے لوگوں کے سامنے اس نے وعدہ کیا, میں نہیں ماروں گا, بول. اس عالم نے کہا, ہماری مثال بکریوں کی ریوڑ کی طرح ہے. بڑا سا ریوڑ بکریوں کا, سمجھے بھائی ریوڑ بولے تو, ہیرور کے میرے بھائیوں, اطراف سے آئے ہوئے میرے ساتھیوں, بکریوں کے ریوڑ کی طرح ہے, بہت بڑا ریوڑ ہے. چرانے والا جو چرواہا ہے, اس سے وہ ریوڑ سنبھل نہیں رہا ہے. کتنی بھی کوشش کرو, کبھی بکریاں ادھر چلی جاتی ہیں, کبھی اوپر چڑھ جاتی ہیں, کبھی ادھر چلی جاتی ہیں. تو اس چرواہے نے کتوں کو خریدا. کس کو؟ بکریوں کو سنبھالنے کے لیے خریدا. کسے؟ بڑے زبردست شکاری کتوں کو خریدا. تو اس عالم نے کہا, ہم اللہ کی بکریاں ہیں, رستہ چھوڑ کے ادھر ادھر جا رہے تھے, اللہ نے کتے بنا کے تمہیں ہم پر مسلط کیا ہے. جس دن ہم اللہ کے راستے پہ آ جائیں گے, یہ کتوں کا کام ختم ہو جائے گا, اس دن دوبارہ اللہ ہمیں عزت دے گا. سبحان اللہ. یہی مثال ہے میرے بھائیوں, ہم نے رب کے راستے کو چھوڑا ہے, ہم نے ریوڑ کو چھوڑا ہے, ادھر ادھر ہم جانے لگے ہیں. یہی نتیجہ ہے میرے بھائیوں کہ یہ کتے جن کی کوئی حیثیت نہیں, کوئی چائے ڈالنے والا, کوئی پتہ نہیں غنڈہ گردی کرنے والا, آج ہمارے اوپر اللہ نے ان کو مسلط کیا ہے. یاد رکھو, یہ غلط نہیں بول رہا ہوں میں, یہ دل کے درد سے کہہ رہا ہوں. آپ پوچھو گے حضرت حل کیا ہے؟ حالات تو بگڑ رہے ہیں, کوئی MLA تمہیں عزت نہیں دلا سکتا. چور ہیں یہ لوگ, ایک نمبر کے چور ہیں, جن کے اوپر اعتماد کر کے تم ووٹ ڈالتے ہو. کب یہ دوغلا پن دکھائیں گے, اس پارٹی سے اس پارٹی کو چلے جائیں گے, کبھی سمجھ میں نہیں آتا ہے. اعتماد اس اللہ پر کرو. کہاں کرو اعتماد؟ اس اللہ پر کرو. اور کرنا کیا ہے؟ ایمان کے راستے پہ آ جاؤ میرے بھائیوں. اللہ کے لیے سیدھا راستہ ہے, اس سیدھے راستے پر آ جاؤ, یقیناً اللہ دوبارہ ہمیں عزت دے گا. قرآن کی ایک اور آیت کریمہ انشاءاللہ تعالی, سورہ الانفال کی آیت ہے, میرے دل کے بڑے قریب ہے. آیت کہاں قریب ہے؟ میرے دل کے بڑے قریب ہے. آپ بھی قریب رکھیں گے انشاءاللہ, محبت کریں گے. کس سے؟ میں نوجوانوں سے پوچھتا ہوں, محبت کریں گے؟ نائج بول رہی, کون؟ پورے بڈھے ادمان بول رہی. محبت کریں گے کس سے؟ سورہ اخلاص سے کرو. کس سے کرو؟ اللہ سے کرو, قرآن کی آیتوں سے کرو, قرآن کی آیتوں سے کرو. سبحان اللہ. آپ تو جانتے ہیں مجھے ٹاپک چینج کر کے ادھر ادھر جانے کی عادت نہیں ہے, پھر بھی ایک چیز کہتا ہوں, کم سے کم اگر ڈی پی کے اندر آج تک کسی ہیرو کی یا کسی ناچنے والے کی یا کسی کرکٹر کی, انہی کی تم ڈی پی رکھتے ہو, اگر رکھے ہو تو بدل لو انشاءاللہ تعالی, انشاءاللہ بدل لو. اور آپ یوٹیوب پہ ریکارڈ کر کے ڈالتے بھی ہیں, جو بھی میری بات سن رہا ہے بدل لیں انشاءاللہ. ایک صحابی مسجد قباء کے امام, اللہ کے رسول کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم, ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھتے, ہر نماز میں, ہے نہیں؟ سنے نہیں سنے؟ سبحان اللہ. ہر نماز میں پڑھتے. رسول اللہ سے شکایت کی گئی تو انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا, امامت کروں گا تو اسی صورت کے ساتھ کروں گا, ورنہ امامت چھوڑ دوں گا. سبحان اللہ. ڈرنا نہیں متولیوں سے, حق پر ہے تو ٹھیک ہے, ایک نہیں 10 مسجدیں, متولیوں سے نہیں ڈرنا. میں اللہ کے فضل و کرم سے مسجد بنگلور کے بڑے بڑے سارے لوگ, ایک کیس آفیسر صاحب سالار میں لکھتے ہیں, غلام غوث خان نام ہے ان کا, آرٹیکل ان کا آتا ہے, اور IAS آفیسرز نے ہم سب کو جمع کیا. اہل حدیث کی طرف سے میں, اہل احناف کی طرف سے ایک عالم, اور ایک طبقے کی طرف سے اور ایک عالم, سارے لوگوں کو فرزہ ٹاؤن میں ایک جگہ جمع کیا گیا. کہا آپ لوگ ایک ہو جاؤ, قوم ایک ہو جائے گی.
کیا کہا؟ کیا کہا جی؟ صحیح کیا غلط کیا انہوں نے؟ ارے بولو بھائی، صحیح کیا غلط کیا؟ سموسے، چائے، مٹھائی، کیا کیا کھلا سکتے تھے سب کھلائے. کہا اس کمرے کے اندر جتنا لڑنا لڑ لو، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 10 بار لڑو، ایک جگہ پر آ کر ایک ہو جاؤ تاکہ تمہارے پیچھے جو عوام ہے وہ ایک ہو جائے. سبحان اللہ. اچھا کام تھا کیا بھائی؟ کیا سب خوش ہیں ماشاءاللہ. ٹاپک اٹھا کیا معلوم؟ ہم نے نہیں اٹھایا، ان میں سے ایک کیسر آفیسر نے اٹھایا. ٹاپک اٹھا عورت مسجد کو کیوں نہیں آنا. کیا ٹاپک؟ لڑنے کا پہلا ٹاپک عورت مسجد کو کیوں نہیں آنا. ہم خاموش بیٹھے ہیں، ہم بولیں گے تو ہم بے ادب ہیں. خاموش. ایک ہمارے بھائی کھڑے ہوئے، ہمارے مسلک کے نہیں، ایک بھائی کھڑے ہوئے، بہت بڑی مسجد بنگلور کی، بہت بڑی مسجد، آپ اسے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، بنرگٹا روڈ میں ہے. کہاں؟ بنرگٹا روڈ میں ہے، بڑی مسجد. وہاں کے خطیب صاحب کھڑے ہوئے، کہا ہم ہماری عورتوں کو جماعت میں لے کر جاتے ہیں، وہاں بہت کچھ سکھاتے ہیں، اس لیے اسے مسجد کو آنے کی ضرورت نہیں ہے. غور سے سنو. ایک دوسرے خطیب کھڑے ہوئے، یہ کورمنگلا کے، کہاں کے؟ بڑی مسجد ہے یہ. ہم خاموش بیٹھے، ہم بولیں گے تو بدنام. انہوں نے کہا جماعت میں لے جا کر کیا پڑھاتے ہیں؟ کیا شوہر کے حقوق بتاتے ہیں؟ توحید بتاتے ہیں؟ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، صبح کی دعا، شام کی دعا، یہ سکھا کر ہم لے کر آتے ہیں. اس سے عورت میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آتی ہے. دونوں ہمارے مسلک کے نہیں ہیں. سبحان اللہ. دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں اور دونوں کا کہنا یہ ہے عورت مسجد کو آنا چاہیے. اللہ گواہ ہے، اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں، اس مجلس کے ہر عالم نے کہا، ہر خطیب نے کہا ہماری خواہش ہے عورت مسجد کو آئے. مگر ان کی مثال، کار میں کتنے ٹائر ہوتے ہیں؟ ہم 1 ٹائر ہیں، باقی 3 ٹائر پر آپ محنت کیجئے. نہیں سمجھ میں یہ بات؟ آپ کو بات سمجھ میں آئی نہیں آئی بھائی؟ جی ہم صرف 1 ٹائر ہیں، باقی 3 ٹائروں پر محنت کریں، آٹومیٹک مسئلہ حل ہو جائے گا. بہرحال بھائی، بہرحال یہ آیت کریمہ جو ہے میرے دل کے بڑے قریب ہے. اللہ ہمارے نوجوانوں کو قرآن کی آیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور خاص کر جو بچیاں اگر اس سال فارغ ہو رہی ہیں، پڑھ رہی ہیں، میری بہنوں، میری بچیوں، 15 سال پہلے بھی میں اس اجلاس کی صدارت کے لیے آیا تھا. میں 15 سال ہو گئے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور دل سے دعا دیتا ہوں. پورا جلسہ جو ہوا تھا وہ مسجد کے صحن میں ہو گیا تھا. پورا جلسہ آپ مسجد کے سامنے کی جو جگہ ہے، سارا جلسہ اس جگہ میں ہوا. اتنے ہی لوگ، نہ ٹائلز موجود تھے، مختصر سے لوگ، مختصر سا جلسہ. آج ماشاءاللہ یہ رونق دیکھ کر دل خوشی سے پاگل ہو رہا ہے. اور یہ ذمہ داروں کے لیے آپ بھی دعا کریں انشاءاللہ تعالی. آپ بھی دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی اور آخرت کی اللہ ہر پریشانی کو دور فرمائے. اللہ وہ نوجوان جو سڑک پر کھڑے ہو کر اس جلسے کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں، میرے بچوں کو اللہ اس دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے. اللہ ان کی زندگی کو نور سے بھر دے. اللہ ایک ایک ذمہ دار، ایک ایک عالم، ایک ایک ٹیچر، جتنے لوگ اس میں محنت کیے ہیں، اللہ سب کی جو خواہشات ہیں اللہ اسے مکمل فرمائے. میری بچیوں تمہیں بھی غور سے سنو، غور سے. ایک چیز ہوتی ہے پڑھنا اور ایک ہوتا ہے عمل کرنا. اکثر مدرسے کی بچیوں کو یہ دیکھا جاتا ہے پڑھتے ہیں مگر عمل میں ذرا پیچھے ہوتے ہیں. گھر کے لوگ بچیوں کو بولنا پڑتا اٹھو نماز پڑھو، فجر کا ٹائم ہو گیا ہے. سبحان اللہ، ایسا نہیں ہونا میری بچیوں. یاد رکھو آپ سبھی سرپرست حضرات، سب کے لیے ایک گفٹ دیتا ہوں میں انشاءاللہ. کیا دے رہا ہوں جی؟ کیا دے رہا ہوں؟ تمہیں بول رہے ہیں پورے جوابات ہیں، سب بھی ان کچھ ہونا بھائی. کیا دے رہا ہوں؟ گفٹ دے رہا ہوں. کم سے کم زندگی میں 400-500 نکے پڑھایا ہوں اللہ کے کرم سے. 900 کو ہر نکے میں ایک گفٹ دیتا ہوں میں. الٹا عالم ایسا ہے جو گفٹ دے کر بھیجتا ہے. جیسا ہی میں گفٹ بولتا ہوں 900 اندر سے ماشاءاللہ سلامی ملے گی، خوش ہو جاتا ہوں. گفٹ آپ کو ایک دے رہا ہوں. جلسہ ہے بچیوں کا. میں بھی ایک باپ ہوں، میری بھی کچھ بچیاں ہیں. آپ بھی باپ ہیں، آپ کی بھی انشاءاللہ بچیاں رہیں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بچی میں، جس ماں میں، جس عورت میں، سبحان اللہ، جس عورت میں 4 باتیں موجود رہیں گی اللہ اس عورت کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا. سبحان اللہ. کیا کرے گا اللہ تعالیٰ؟
جنت کے میری بچیوں یہ تمہارے لیے گفٹ ہے, تمہارے جلسے کا یہ گفٹ ہے, تمہیں میں دے رہا ہوں انشاءاللہ. ماں باپ حضرات جو آگے بڑھ بڑھ کر آ کر کتابیں لے کر گئے تحفے میں, آپ کو میں ایک گفٹ دے رہا ہوں. کوئی بھی بچی میں اگر 4 باتیں موجود رہیں, جنت کے 8 دروازے اللہ اس کے لیے کھول دے گا. پوچھوں آپ سے, پوچھوں بھائی غصہ ہو جا رہے ہیں مولوی صاحب تمہارے جماعت کے لوگ, ایسا دیکھ رہے ہیں مجھے کہاں سے پکڑ گئے بھائی سے, پوچھ کو میت ڈال رہا ہمارے. جی یہاں بھائی بولیں, ایک بات اس میں سے بتائیں. جی ادھر سے کوئی ایک تو منہ تو کھولے, میں دعا دوں گا انشاءاللہ. جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا صحابہ سے مسجد نبوی میں بیٹھ کر. بولو جی ایک جھاڑ ہے, جھاڑ مومن کی مثال وہ جھاڑ کی طرح ہے. کون سا جی جھاڑ؟ وہ تو کیا چیخ مار کو بول رہے ہیں, کھجور کا جھاڑ. حضرت عمر, حضرت ابو بکر, بڑے بڑے صحابہ اکرام اپنا دماغ جنگل کو لے کر چلے گئے, ڈھونڈنے لگے کون سا جھاڑ کون سا جھاڑ. 7 سال یا 8 سال کی عمر کا ایک بچہ بیٹھا تھا وہاں, اس کے ذہن میں جواب آ گیا مگر وہ بولا نہیں. کیوں؟ بڑے بڑے آدمی خاموش بیٹھے, میں کہیں کو بولوں. جب جانے لگے ماں باپ حضرات, دیکھو مجھے بھی خوشی ہوتی ہے, جب جانے لگے تو باپ عمر رضی اللہ عنہ, بیٹا عبداللہ, پورا نام ہے, بیٹے کی انگلی باپ کے ہاتھ میں, دونوں مسجد کے باہر نکل رہے ہیں. بیٹے کا نام عبداللہ, باپ کا نام عمر, دونوں ملائے تو عبداللہ ابن عمر اپنے باپ سے پوچھ رہے ہیں عمر سے, ابا جان اللہ کے رسول جب پوچھے سوال کیے آپ کو جواب نہیں یاد آیا؟ بخاری میں ہے یہ. عمر نے کہا نہیں یاد آیا بیٹے, مجھے میرا دماغ تو جنگل کو چلا گیا. بیٹا کہہ رہا میرے دماغ میں آ گیا تھا, میرے ذہن میں جواب آ گیا, نبی کا سوال میرے ذہن میں آ گیا. عمر کھڑے ہو گئے, اللہ اکبر, تیرے ذہن میں آ گیا, کاش تو رسول اللہ کا جواب دے دیتا, مجھے اتنی خوشی ہوتی, اتنی خوشی ہوتی کہ میں بیان نہیں کر سکتا. سبحان اللہ, خوشی ہونی چاہیے. بیٹا اگر دین میں آگے بڑھ رہا ہے, آپ جتنے ماں باپ یہاں بیٹھے ہیں وہ 4 باتیں بتاؤ انشاءاللہ, یا اپنے موضوع کو مکمل کر کے 5 بجے تک اپنی بات ختم کر کے انشاءاللہ چلتا ہوں میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, کیسے کریں گے؟ 4 باتیں بولیں گے, آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. مجھے علاج بولنا ہے, یہ فتنوں کے دور میں کیا کرنا ہے, اصل یہ ہے انگلیوں پر گنا کر مجھے اپنی بات ختم کرنا ہے. یہ 4 باتیں سن لیجئے. پہلی چیز, اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, اذا صلت خمسہا, بولو میرے ساتھ, عربی میں پڑھو, اذا, زور سے بولو, اذا, تمہیں بھی آتی یوٹیوب میں, تمہاری بھی آواز آتی ہے, تمہنا بھی ثواب ملتا ہے. اذا صلت خمسہا, ایک بچی, ایک عورت اگر 5 وقت کی نماز پڑھ لے, پہلی چیز کیا ہے؟ زندگی میں کبھی عورت کو بولنے کی ضرورت نہ پڑے اذان ہو گئی ہے نماز پڑھ لو, نہیں, وہ خود اپنے طرف سے نماز پڑھے, اپنی جانب سے نماز پڑھے. خاص کر میری بچیوں تمہارے لیے ہے, تمہیں دیکھ کر گھر سدھر جائے انشاءاللہ. تم نور ہو, اندھیرے میں روشنی لے کر آؤ, تم جدھر جاؤ گی انشاءاللہ روشنی آئے گی انشاءاللہ. مثالوں کے لیے وقت نہیں ہے میرے پاس, مگر میں بنگلور کی ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں. بہت بڑے مالدار, دونوں لڑکا بھی لڑکی بھی, ایسے ہی شادیاں ہوتی نا, غریبوں کے گھر میں ہوتی نہیں شادیاں, کوسی کی 100 میں ایک. جی ہاں, لڑکی بھی مالدار لڑکا بھی مالدار. شادی ہوئی, پہلی رات, شادی کی پہلی رات بچی غسل کر کے تہجد پڑھ رہی ہے اور فجر کے وقت میں شوہر کو اٹھا رہی ہے. جی ہاں, کب اٹھنا؟ نوشو صاحب, نوشو صاحب اٹھے نہیں. پہلی رات بچی نماز پڑھی, اٹھائی, سو گئی. دوسرے دن پھر بچی نے نماز پڑھا, شوہر کو بہت اٹھانے کی کوشش کیا, اٹھانی, پھر چھوڑ دیا. تیسرے دن, چوتھے دن, 1 ہفتے کے بعد نماز کو نہیں اٹھا تو سر کے پاس بیٹھ کے رونا شروع کر دی. کیا کری؟ عورت رونا شروع کری تو مرد نہیں اٹھتا, مرد نہیں اٹھتا. بڑی طاقت ہوتی ہے عورت میں. عورت نے فرعون کو منا لیا ہے, وہ بچہ قتل کرنے کے لیے عورت نے کہا مت مارو تو فرعون چھوڑ دیا اسے. عورت کسی کو بھی بنا سکتی ہے. جی رونا شروع کر لی, بیچارہ وہ نیند کی حالت میں, کیوں رو رہی ہو؟ کہا تم نماز چھوڑ کے سو رہے ہو اور تم جہنم میں جاؤ گے تو میں کیسے اللہ کو منہ دکھاؤں گی؟ کہا بھائی اس رونے سے بہتر ہے چلو نماز کو چلتے ہیں. نماز کو جانا شروع کیا. سبحان اللہ, اللہ گواہ ہے, آج وہ پورا گھرانہ اس بچی کی وجہ سے نمازی ہے, پورا گھرانہ نمازی ہے. تم چاہو تو شوہر کو نمازی, توحید والا, با اخلاق, داڑھی والا, جو چاہو تم بنا سکتی ہو. اللہ نے تمہارے اندر یہ طاقت عطا فرمائی ہے.
پہلی چیز کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز. دوسری چیز یہ عربی میں ہی پڑھ لیتے ہیں, صامت شہرہ. بولو میرے ساتھ, صامت شہرہ, 1 مہینے کے روزے رکھے. سبحان اللہ. آ رہا نا رمضان, اللہ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ صحت کے ساتھ اللہ ہمیں رمضان پانے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جتنے پلاننگز کر کے نئی نئی بیماریاں لا کر ہمارے رمضان کو غارت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اللہ ان کے لیے کافی ہو جائے. ان کی ساری پلاننگز انہی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کافی کر دے. 2 باتیں ہو گئی, 5 وقت کی نماز اور 1 مہینے کے روزے. تیسری بات عربی میں پڑھیں گے انشاءاللہ, اطاعت زوجہا. بولو میرے ساتھ زور سے, اطاعت زوجہا, ہمیشہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرو. میں مدرسے کی فارغہ, تمہیں جاہل, تمہاری بات کیا میں ماننا سو, نہیں بولنا ایسا کبھی زندگی میں. میں حافظ قرآن, تم نہ الف بے بھی پڑھنے نہیں آتا, تمہارا خاندان جاہل, کبھی نہیں بولنا ایسا زندگی میں. اپنی آواز کو شوہر کی آواز سے کبھی اوپر نہیں کرنا. اگر تم مدرسے میں پڑھی ہوئی ہو, شوہر کبھی تمہاری وجہ سے اکیلے میں بیٹھ کے رونا نہیں کہ میری بیوی مجھے ستا رہی ہے, ہمیشہ شوہر کی اطاعت کرنا. سبحان اللہ. کتنی باتیں ہوئی, اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے بڑی بڑی ڈاکٹر عورتیں, مدرسے کی فارغہ بچیاں, مگر اس مسئلے میں فیل, شوہر کی اطاعت والے مسئلے میں فیل. کتنی باتیں ہوئی؟ 3. چوتھی بات سنیں گے جی, سنیں گے انشاءاللہ. بچیوں کی تربیت اس نہج پر کریں گے انشاءاللہ. حفظت فرجہ, جان چلی جائے اپنی عزت پر داغ آنے نہ دے. سبحان اللہ. جان چلی جائے اپنی عزت, اپنے دامن پر داغ لگنے نہ دے. اگر کسی بچی نے یہ 4 کام کر لیے, 5 وقت کی نماز, 1 مہینے کے روزے, سبحان اللہ, شوہر کی اطاعت, اپنی عزت کی حفاظت, کسی بچی نے کر لیا, وہ بچی ڈاکٹر, انجینئر, پی ایم, سی ایم, مدرسے کی فارغہ, سب سے بڑی بچی ہے وہ. سبحان اللہ. اللہ ہماری بچیوں میں وہ اخلاق عطا فرمائے, اللہ ہماری بچیوں میں وہ اخلاق عطا فرمائے. آخر میں کیا کریں گے, کچھ نام گناتا ہوں. میرے لیے آپ دعا کرنا, آپ کے لیے میں دعا کرتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں اور اللہ سے مل کے مانگتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک میں آنے والے ہمارے مسئلوں کو اللہ حل فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ. دعا سے کبھی عاجز نہیں آؤ جی, مانگتے رہو, مانگتے رہو, مانگتے رہو, اللہ ضرور قبول فرمائے گا انشاءاللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابراہیم علیہ السلام 2500 سال پہلے دعا کر رہے ہیں. کب؟ سبحان اللہ. اللہ کے رسول کے آنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام 2500 سال پہلے سے دعا کر رہے ہیں. ہمیشہ دعا کرتے رہو, اللہ کسی نہ کسی کی دعا ضرور قبول کرے گا انشاءاللہ تعالی. چلے, حالات تو خراب ہیں, ان حالتوں کو درست کرنے کے لیے کرنا کیا ہے اس پر انشاءاللہ تعالی ہم آتے ہیں, انگلیوں پر گناتے ہیں اور بات کو انشاءاللہ ختم کرتے ہیں. سنیں گے بھائی جی, سنیں گے نا انشاءاللہ تعالی. اور بھی اچھے علماء ہیں میرے بعد بھی, وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے کہیں گے. پہلی چیز, حالات کی تبدیلی کے لیے دعا مانگیں انشاءاللہ. پہلے نمبر پر انشاءاللہ مانگیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ ضرور اس عذاب کو اللہ دور فرمائے گا. دعا کے ذریعے سے اللہ انشاءاللہ ہمارے حالات بدلے گا. پہلی چیز, دعا ضرور مانگے. آنے والے اس ماہ مبارک کے اندر کثرت سے دعا کریں, نمبر 1. نمبر 2, علم حاصل کریں میرے بھائی. کیا کریں بھائی؟ ضرور علم حاصل کریں. میں مبارک, اور علم کی جب بات آ رہی ہے خاص طور سے یاد رکھو, شہر بنگلور میں مسلمان ایک دن میں 5 کروڑ کے سموسے کھاتے ہیں. کتنے رمضان میں؟ خوش ہو گئے سموسے کہتے ہی. کتنے؟ یہ اڑتی بات نہیں بول رہا ہوں, یہ ہے ریکارڈ ہے. یہ شہر بنگلور میں مسلمان رمضان کے مہینے میں ایک دن میں 5 کروڑ کا سموسہ کھاتے ہیں. جو قوم, اور پورے مہینے میں کتنے کروڑ ہو گئے؟ کتنے کروڑ ہو گئے بولو نا جی؟ 150 کروڑ. جو قوم سموسے پہ 150 کروڑ خرچ کرتی ہے اور اپنی بچیوں کے لیے اسکول اور کالج بنانے پہ خرچ نہیں کرتی, پھر بھی دوسروں سے گلے شکوے کرتی ہے. افسوس دوسروں پہ کریں یا اپنوں پہ کریں. سموسے کے پیسے نہیں ہیں تمہارے پاس, ایک دن میں تم 5 کروڑ روپے سموسے پہ خرچ کرتے ہو اور بچیوں کے لیے حجاب کے مسئلوں میں بھکاری بن کے دوسروں کے دروازے پہ کھڑے ہوئے ہو. اپنے کالج بناؤ جی. ابھی بھی نہیں جاگو, کب جاگو گے میرے بھائی؟ اگر ہماری بچی کسی اسکول میں آ گئی, نرسری میں, ڈاکٹر بن کے باہر نکلنا, بناؤ ایسی یونیورسٹی.
بناؤ بھائی ایسی یونیورسٹی, سبحان اللہ, کیوں نہیں بناتے؟ اپنا پیسہ تعلیم پہ خرچ کرو, اور تعلیم جب بھی آئے گی تو دونوں تعلیم ہوں گے. دین بھی چاہیے ہمیں, دنیا بھی چاہیے ہمیں, دین بھی چاہیے ہمیں, دنیا بھی چاہیے. ربنا آتینا, یہ تو پڑھو, ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ ہماری زندگی ہے. اے اللہ ہماری دنیا اچھی بنا پہلے, اللہ ہماری آخرت بھی اچھی بنا بعد میں, اللہ عذاب نار سے بچا لے. یہ ہماری زندگی ہونی چاہیے. ایک چھوٹی چیز بول کر دوسرا حل, تیسرے حل کی طرف جاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. جی ہاں, پاکستان 1947 میں بنا, اور یہ بھی بول دوں آج مسلمان جس حالت میں ہے, ذلت رسوائی, اس کا سب سے بڑا ذمہ دار پاکستان ہے. اس سے بڑا خود غرض سیلفش کنٹری دنیا میں نہیں ہے. اللہ ہدایت عطا فرمائے ان لوگوں کو. جی ہاں, اپنا دیکھ لیا بھاگ گئے یہاں سے. یہ میں نہیں بول رہا ہوں, ان کے علماء بولتے ہیں, ان کے علماء کہتے ہیں یہ بات. 1947 میں اسرائیل 1948 میں بنا, ایک سال بعد جب اسرائیل بنایا گیا. اے نوجوانوں سنو غور سے, جب اسرائیل بنایا گیا, اسرائیل کے پورے یہودیوں نے, عورتوں نے سونا, بالیاں, سارے یہودی پیسہ جمع کر کے ان کا جو عالم تھا, بڑا عالم راہب, اس کے سامنے لا کر رکھے, اور اسے ایک بات بولے, مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ ہے, سبحان اللہ, اور عیسائیوں کے لیے کون سا ویٹیکن سٹی ہے, کون سا ویٹیکن سٹی ہے. ہم یہودیوں کے لیے اتنا اچھا بناؤ ویلنگ وال کو کہ ساری دنیا اسے دیکھنے کے لیے آئے. سونا لگا دو اس کے اندر, جگہ جگہ پہ کیا کرو, گولڈ پلیٹڈ کر دو. سبحان اللہ. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ اس عالم نے ایک بات کہی, بڑی اچھی بات. بے وقوف ہوتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کے گھروں کو پیسے سے بھر دیتے ہیں. اللہ کے گھر ہمیشہ سادے ہونے چاہیے, اللہ کے گھر ہمیشہ سادے ہونے چاہیے. اس پیسے کو تم علم میں لگاؤ, یونیورسٹی بناؤ, یاد رکھو ایک دن دنیا تمہارے قدموں میں ہوگی. اگر آج بھی نہیں کرے ہم بھائی تو زندگی میں کبھی نہیں کر پائیں گے. ایسی اسکول ہونا ہمارے پاس, ہمارا بچہ وہاں حافظ قرآن بھی ہو جائے اور انشاءاللہ بہترین سائنٹسٹ بھی بن کے نکلے انشاءاللہ. نہیں ہے طاقت اس لیے انوچ بول رہی ہیں انشاءاللہ. بھی پیچھے کے بھائی نہیں بھائی, انہوں نہیں, مولوی صاحب مانتے نہیں, یہ قوم نہیں مانتی. چیخاں مار مار کو گلا پھاڑ لینا ہمیں, انہوں کیا کہ سمجھتے نہیں. ایسی اسکول, ایسی کالج بناؤ, دنیا کے سامنے دکھاؤ انشاءاللہ. تمہارے بھیک کی ہمیں ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ. اللہ نے آج بھی اس قوم کو زندہ قوم بنایا ہے, باغیرت قوم بنایا ہے. انشاءاللہ ہمارے انسٹیٹیوٹس ہم بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ ہمارا حل ہے. اللہ ہمارے مالدار حضرات کو توفیق عطا فرمائے. جی میرے سامنے ایک بوٹل رکھا گیا تھا, دوبارہ دو جی بوٹل, مجھے اس بوٹل کی ضرورت ہے. اس بوٹل میں 10 سوراخ ہیں. کتنے ہیں 10 سوراخ ہیں. کتنے سوراخ بند کریں گے تو پانی رکے گا اس میں؟ کتنے بند کرنا جی؟ کتنے سوراخ بند کریں گے تو باٹل میں پانی رہے گا؟ یوٹیوب دیکھنے والوں تم سے بھی کہہ رہا ہوں, کتنے سوراخ بند کرنا ہے؟ ہاں, ایک مولوی صاحب کھڑ کو چیخا مار کو بولتے ہیں 20 کا بند کر ڈالو, پورا مسئلہ نہیں حل ہوتا مسئلہ. دوسرے کھڑے ہو کر بولتے ہیں 60 کا بند کر ڈالو, جی نہیں بند ہوتا. امت میں جتنی کمزوریاں ہیں, ہر کمزوری پر محنت کرو تو اللہ امت کو اوپر اٹھائے گا انشاءاللہ تعالی. توحید پر بھی کام کرو, علم پر بھی کام کرو, سیاست پر بھی کام کرو. جن جن چیزوں میں امت کمزور ہے, چلو اللہ نے ہمیں قرآن دیا, میں حافظ قرآن ہوں اللہ کے فضل و کرم سے, 8 سال مدرسے میں پڑھا ہوں. میں جو پڑھا ہوں میں اس کا بیڑا لے کر اٹھتا ہوں. میں علم میں کام کرتا ہوں انشاءاللہ. میری زندگی میں دینی علم کے لیے وقف کرتا ہوں. آپ میں سے کوئی تیار ہو جاؤ, انشاءاللہ میں کسی اور چیز پر کام کرتا ہوں. ہم سب مل کر ٹیم بنا کر انشاءاللہ کام کریں گے. اس کے بعد اللہ سے دعا کریں گے تو ہماری دعا بھی قبول ہوگی اور یہ ذلت بھی ہم سے دور ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے بھائی, سب کو کام کرنا ہے. مولوی صاحب کی طرف سے ہمیں برباد ہو گئے. کام بھی دیکھو بیچارے مولوی صاحب, اس کی نوکری کی گارنٹی نہیں ہے. آج امامت کر رہا ہے, سبا کرتا ہے کہ نہیں کرتا اس کی گارنٹی نہیں ہے. اگر کوسا تو بھی بیان متولی کے خلاف دے ڈالا, سیدھا متولی ایسا بولتا ہے آئندہ مہینہ دکھنا نہیں تو, یہاں نہیں دکھنا تو, اور یہ پورے سرسی میں بھی نہیں رہنا تو. جی ہاں, اور غصہ آیا کہ تو کرناٹک میں نہیں رہنا تو, کہتا انہیں غصے میں بی پی چڑھ جا کو, کرناٹک میں نہیں رہنا تو. یہ حیثیت اماموں کی ہے.
وہ امام کیا قوم میں تبدیلی لے کر آئے گا. آج بھی یاد رکھو کرسچن مشنری میں فادر کی جو حیثیت ہے اس کی 1% مسلمانوں میں اماموں کی حیثیت نہیں ہے. سنو غور سے مالداروں, غور سے سنو اللہ کے لیے, تم نے یہ نتیجہ اماموں کا کر کے رکھا ہے. میں جانتا ہوں, میرے ایک دوست ہے ڈاکٹر امریکہ میں ہیں, جب وہ امبیڈکر کالج سے نکلے, خوش ہوں گے آپ انشاءاللہ, نکلے پہلا کام ملا سنٹ جانس ہاسپٹل میں. کہاں؟ سنٹ جانس میں. انٹرویو ہوا, پورا دیکھا گیا, سب اوکے 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 ہیں. وہ داڑھی چھوڑے تھے. کیا کیے تھے؟ عمر زیادہ ہے مگر داڑھی چھوڑے تھے تبھی وہ زمانے میں. لاسٹ فائنل راؤنڈ لے رہا تھا فادر. کون؟ فادر اوکے بولے تو پھر وہ اپوائنٹڈ ہے. اگر آج بھی یاد رکھو, جاؤ بنگلور کو, کرائسٹ کالج نمبر 1 کالج, کوئی بھی کالج اگر فادر سائن کر کے دے دیا تمہارا داخلہ فری ہو جائے گا. مسلمانوں کی کوئی بھی اسکول اگر میں سائن کر کے دوں گا تو لے لیں گے. کون جی خدیر جاج اٹھا لے بولتی جی, کون ہے جی, کیا حیثیت تم نے بنا رکھی ہے اماموں کی میرے بھائی. فادر نے ایک سوال کیا لاسٹ راؤنڈ میں, سب اوکے ہے, داڑھی کے کو چھوڑے. کیا پوچھا؟ ساری باتیں صحیح ہیں, داڑھی چھوڑے کیوں؟ تو انہوں نے جو جواب دیا بڑا پیارا جواب تھا, اس لیے کہ مجھے محبت ہے عیسیٰ سے. کس سے؟ مجھے محبت ہے عیسیٰ سے, جیسس سے, اور میں نے جتنے فوٹو جیسس کے دیکھے ہیں بچپن سے, ہر فوٹو میں داڑھی ہے, اس لیے میں نے داڑھی چھوڑا ہے. ایسے نوجوان بنو, جوش میں ہوش کھو ڈالو کو جی, جوش میں ہوش مت کھو. میں اس لیے داڑھی چھوڑا ہوں کیونکہ میں جیسس سے محبت کرتا ہوں. فادر کلین شیو ہے, ہکا بکا ہے, بولا یو آر اپوائنٹڈ, جا بات ہو اپوائنٹ ہوگا جی. ایسے بنو میرے بھائی, اللہ کے لیے بنو. اماموں کی حیثیت لے کر آؤ انشاءاللہ تعالی. یہ دوسری چیز ہے, علم میں اللہ ہمیں آگے بڑھائے. ایک گزارش میں کر کے تیسری چیز پر جاتا ہوں انشاءاللہ, وقت پر ختم کروں گا. 5 مجھے ٹائم دیا گیا ہے, 5 پر ہی ختم کروں گا انشاءاللہ تعالی. جی ایک گزارش ہے انشاءاللہ, اللہ سے دعا بھی میں کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی. صحیح بخاری نام سنے ہیں؟ صحیح بخاری نام سنے ہیں؟ دنیا میں سب سے اچھی شرح صحیح بخاری کی فتح الباری ہے. کون سی؟ اس سے اچھی شرح نہیں ہے, ایکسپلینیشن. فتح الباری کو لکھنے والے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ ہیں. کیا نام ان کا؟ 14 سال کی عمر میں مکے میں تراویح سنے انہوں. کہاں؟ سرسی میں نہیں, 14 سال کی عمر میں مکے میں تراویح سنائے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ. بہت 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 بڑے عالم. مدینے کو جتنے علماء جاتے ہیں, ایک حدیث صحیح اور ضعیف جو ہوتی ہے, تہذیب التہذیب کتاب وغیرہ, اس کے مصنف ہیں یہ. غور سے سننا, غور سے سننا انشاءاللہ تعالی. وہ کہتے ہیں میری عمر 8 سال کی تھی. کتنی؟ میری ماں اور میرے باپ دونوں انتقال ہو گئے. میری عمر 8 سال کی, میری ماں اور باپ دونوں انتقال. میری بہن نے مجھے پالا. کس نے پالا؟ ست زکب نام, ست زکب, میری بہن نے مجھے پالا. آج جو بھی میں ہوں میری بہن کی وجہ سے ہوں. اور اپنی بہن کے بارے میں کہتے ہیں, بچیوں آپ کے لیے انشاءاللہ, میں تو پورا انڈیا ڈھونڈ لیا, مجھے ملی نہیں ایسی بچی. کانت حافظہ, وہ عربی میں لکھتے ہیں میری بہن حافظہ تھی. حافظہ سے مراد وہ زمانے میں قرآن حفظ کرنے والے کو حافظ کبھی نہیں بولتے. 1,00,000 حدیثیں یاد رہی تو حافظ بولتے ہیں. کسے بولتے ہیں حافظ؟ کتنے؟ میری بہن حافظہ تھی حدیث کی, وہ تقیہ متقی تھی, اس نے میری تربیت کیا. ربتنی, اس نے مجھے تربیت کی. کانت امی بعد امی, میری ماں کے بعد وہ میری ماں تھی. سبحان اللہ. مجھے 1000 حدیثیں یاد رکھنے والی ایک بچی پورے ہندوستان سے لا کر دکھاؤ, مجھے لا کر دکھاؤ. کیوں نہیں پڑھاتے بچیوں کو؟ کیوں نہیں پڑھاتے؟ اس سال کا ریزلٹ 2021 کا ریزلٹ +2 کا معلوم ہے پورے اڑپی ڈسٹرکٹ میں نمبر 1 کون ہے؟ پورے اڑپی ڈسٹرکٹ میں نمبر 1 کون ہے +2 میں اس سال؟ کیا کیا پوچھ کو مر رہی میں تمہیں جی. پورے اڑپی ڈسٹرکٹ میں نمبر 1 کون ہے اس سال؟ سمیہ. کیا نام؟ سمیہ. نمبر کتنے ہیں معلوم ہو بچی کے؟ 600 کو 599, 590 پر 9 نمبر, 1 نمبر کم لی وہ سمیہ. 16 پاروں کی حافظہ بھی ہے وہ. اس سال کا ریزلٹ دیکھو جا کر, ابھی چیک کرو, تمہارے پاس تو موبائل ہے. سارے اڑپی جب بچی SSLC میں مردوں سے آگے ہے,
+2 میں آگے ہے, ساری چیزوں میں آگے ہے, تو صرف نام حضرت عائشہ 2210 حدیثیں حضرت عائشہ کو یاد تھی رضی اللہ عنہ. ہماری بچیوں میں کچھ بچیاں ایسی ہونی چاہیے جنہیں بہت گہرا علم ہو, تاکہ وہ دوسروں کا مسئلہ حل کر سکے. دعا کریں, علم حاصل کریں. تیسرے نمبر پر انشاءاللہ توبہ استغفار کریں کثرت سے. انشاءاللہ استغفر اللہ, زیادہ کیا بھی نہیں, خالی استغفر اللہ کثرت سے پڑھو, مسئلے حل ہوتے ہیں اس میں انشاءاللہ. پڑھو, وقت نہیں ہے اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو کرنے کے لیے. یہ تیسری چیز ہے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا ایک قول بول کر اپنی بات میں انشاءاللہ تعالی ختم کر لیتا ہوں. حسن بصری سے شکایت کی لوگوں نے جا کر, حجاج بن یوسف ہمیں بہت مار رہا ہے, بڑا خطرناک ہے, بڑا ظالم بادشاہ ہے. حسن بصری نے کہا, حجاج بن یوسف اللہ کا عذاب ہے, اللہ کے عذاب کا مقابلہ اپنی طاقت سے مت کرو, توبہ سے کرو, اللہ تعالیٰ یہ عذاب ہٹا دے گا. اسی بات پر اپنی بات میں ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ جو چیز ہم پر مسلط ہے اللہ اس چیز کو ہم سے ہٹائے. اللہ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ ہمیں استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ ہمارے اندر سے شرک کو ہٹائے, مسلمانوں سے اللہ شرک کو ہٹائے. سب سے بڑی دولت اس دنیا کی توحید ہے, اللہ ہر مسلمان کو یہ دولت عطا فرمائے. بولو جی آمین. اس کو تو کتنے بخیلا ہیں جی تم لوگ جی. سب سے بڑی دولت اللہ جو رکھا ہے اس دنیا کے اندر توحید کی دولت ہے, اللہ ہر مسلمان کو یہ دولت عطا فرمائے. سب سے بڑی بیماری کورونا بھی نہیں, کینسر بھی نہیں, شرک ہے. اللہ اس بیماری سے ہر مسلمان کو بلکہ ہر انسان کو بچائے. اللہ ہر انسان کو, ہر مسلمان کو بدعات کی نحوست سے بچائے. اللہ ہر مسلمان کو توحید والا بنائے, متبع سنت بنائے, ایسے عمل کی توفیق دے اللہ راضی ہو, نبی کے طریقے پر ہو, اخلاص کے ساتھ کیا گیا ہو. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.